مجھے بھٹی صاحب بتائیے گا کہ حکومتی اور اتحاد اور اپوزیشن سمیت سب ہمارے خلاف ہے، ایسا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. خبروں میں تو ان رہتے ہیں چاہے الیکشن آ جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا ٹیک پلیز. شکریہ کاشف صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیزنڈ اور تجربہ کار منجھے ہوئے ایک سیاسی رہنما ہیں. چاہے ان کے کوئی بھی خیالات ہوں، کبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پینگیں بڑھا لیتے ہیں اور اقتدار میں شامل ہوتے ہیں، کبھی وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے ہیں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور حکومت انجوائے کرتے ہیں، کبھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی پینگیں ان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کشمیر بالکل بنایا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواب زادہ صاحب کو نہیں بنایا تھا. ہاں، نواب زادہ صاحب کو نہیں بنایا تھا. تو یہ بہرحال ان کی کوالٹیز بھی ہیں، اور اب نہ جانے وہ کیوں کس بات پر کس سے ناراض ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر ایک کی اپوزیشن میں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہر ایک کی اپوزیشن میں ہیں. شاید یہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، شاید انہی کی کوئی پالیسی ہے کہ مولانا جو ہے ان کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے حکومت کا حصہ نہیں بنے اور اپوزیشن کیے جا رہے ہیں ہر سطح پر، ہر صوبے میں بھی اور مرکزی سطح پر بھی. مقتدر حلقوں کا ان کو کہتے ہیں تو پھر تو ان کو آپ کا دوست ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی تو اور بدقسمتی ہے کی پارٹی ہیں. ہمارے ملک میں آج تک صحیح جمہوریت جو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پائی. ہم یہ سنتے تھے طالب علمی کے زمانے میں کہ جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت ہونی چاہیے. پڑھا ہم نے پولیٹیکل سائنس میں، لا میں ہم نے بھی پڑھا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلانی ہے. لیکن بدقسمتی ہے زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک وہ جو آمریت تھی وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. وہ کہ جمہوریت جو ہے اب ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت آئے. ہم نے قربانیاں بھی دی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بھی پھانسی کا پھندا اسی لیے چوما. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اسی لیے سر تسلیم خم نہ کیا مشرف کی آمریت کے ساتھ، اور ان کی آمریت کے خلاف جدوجہد کرتی رہیں، اور ہم بھی ان کے سنگ ان کے پیچھے پیچھے جدوجہد میں شامل حال رہے. آج جو اس ملک میں ماڑی موٹی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے، وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی قربانیوں کا ثمر ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ شاید ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی کمی رہ گئی ہے کہ وہ ابھی تک پر اثر انداز میں مکمل جمہوریت ہم بحال نہیں کرا سکے. اور آج بھی ہم شخصی آمریت ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی آمریت ہو، مافیاز کی آمریت ہو، بلکہ میں تو کہوں گا یہ شخصی آمریت بھی جو ہے نا شاید کوئی پیچھے رہ گئی ہے کہ ہمارے ملک میں مافیاز، ہر طرح کے مافیا، چاہے وہ چینی مافیا ہو، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو، چاہے وہ آٹا مافیا ہو، چاہے وہ لینڈ مافیا ہو، چاہے ایجوکیشن مافیا ہو، ہر جگہ پر وہ ہماری حکومتوں کو بھی چلا رہا ہے، ہمارے اداروں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. سمجھتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی یا کون سی سیاسی فورسز ہے جن کو آپ جو ہے اس ساری سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں اس کا ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب پر عائد ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی جس وقت مطلب ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر آمریت کو پروان چڑھایا اور پیپلز پارٹی دشمنی میں انہوں نے جمہوریت دشمنی نہیں، پیپلز پارٹی دشمنی میں ایسے عوامل سر انجام دیے کہ جس سے جمہوریت کمزور ہوئی. اور اس کے بعد بدقسمتی سے اس قوم نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان صاحب کو بھی، چاہے وہ آر او کا الیکشن کہیں یا کچھ بھی کہیں، ایک بے پناہ اکثریت ان کو مل گئی. لیکن انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے وہ کام نہیں کیے جو جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے تھے. آپ کا ٹیک آ گیا. اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مال بناؤ قوم کا حصہ بن گئے. آپ کا ٹیک آ گیا، بالکل ٹھیک. لیکن ویورز کی جو ہے میموریز ہماری ویسے بھی شارٹ ہے، لیکن میں تھوڑا سا ریکارڈ کریکٹ کرنے کے لیے یہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تھی، میں اس بات کا عینی شاید گواہ ہوں، اور آپ کے ظاہر ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں وہ چلے گئے ہیں کھوسا صاحب، وہ یہاں سے دبئی جاتے تھے اور طارق عزیز کے ساتھ جاتے تھے. محترمہ بھی ڈیل کر کے واپس آئی تھی 2007 میں. چاہے آپ اس کو کوئی بھی ڈیل کر لیں، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے بات کر لیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. جی مجھے دیکھیں آپ کہیں تو میں اس کو تھوڑا سا جواب دے دوں مختصر. ہاں، وہ یہ کہ دیکھیں محترمہ نے مطلب کوئی ڈیل اس قسم کی نہیں کہ جو عوام کے مفاد کے خلاف ہو.
محترمہ نے تو یہ چاہا تھا کہ اس ملک سے مشرف صاحب جو ہیں وہ وردی اتار کے ایک سائٹ پر ہو جائیں اور جمہوری ادارے وہ مضبوط ہوں، پارلیمنٹ بنے اور جمہوری حکومت قائم ہو، تاکہ مطلب عوام کی انہوں نے خدمت یہ کر والی سکیں۔ پارلیمنٹ نہیں ٹھیک ہے چاہیے نا؟ تھی، آپ کا ہاں، مطلب؟ تو اس لیے کہ ہنگ پارلیمنٹ تو میرا Right. خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو کبھی بھی اثر نہ کرتی، جی لیکن سے مجبوری ہے